پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ 23 منٹ کے خطاب کے دوران اپوزیشن کی نعرے بازی مسلسل جاری رہی۔ پارلیمان باجوں اور سیٹیوں سے گونجتی رہی۔ جمشید دستی ایوان میں مسلسل باجا بجاتے رہے۔ صدر زرداری شور شرابے پر صرف مسکراتے رہے اور خطاب جاری رکھا۔ اپوزیشن ارکان بینر اور تصویریں اٹھائے اسپیکر کے ڈائز کے قریب جمع ہوئے۔ جیالے رہنما درمیان میں دیوار بن گئے۔ قادر پٹیل اور آغا رفیع اللہ کی جانب سے روکنے کی کوشش پر ارکان اسمبلی میں تلخ کلامی اور گرما گرمی بھی ہوئی۔ رش بڑھا تو ڈائز کے سامنے سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ صدر کا خطاب مکمل ہوتے ہی اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ We can effectively tackle our challenges and foster an atmosphere of mutual respect and political reconciliation. Country needs us to move on contemporary politics. It is up to all of us to turn challenges into opportunities. کوشش کریں تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی لا سکتے ہیں۔ صدر زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ کہا ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ چیلنجز سے نمٹنا ناممکن نہیں۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے تقسیم ختم کرنا ہوگی۔ امید ہے اراکین پارلیمنٹ اپنے اختیارات کا دانش مندی سے استعمال کریں گے۔ تمام لوگوں اور صوبوں کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ آئینی فریم ورک کے تحت وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ایوان میں غیر قانونی صدر نے خطاب کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ قانون ہے، جس وقت اپوزیشن لیڈر اٹھے گا اسے فلور دیا جائے گا۔ آصف زرداری نے بحیثیت صدر پیپلز پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم نے زرداری کو 21 توپوں کے احتجاج کی سلامی پیش کی۔ زرداری کو مجبور کیا، انہوں نے اپنی تقریر ادھوری چھوڑی۔ یہ لوگ عہدے بانٹتے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ ہر ایشو پہ پارٹی کی کوئی پالیسی کا ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ صحیح۔ تو سعودی عرب کے معاملے پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ میری ذاتی رائے کا اظہار تھا اور میں نے ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ وہ میری پرسنل ویو تھی۔ شیر افضل مروت سعودی عرب سے متعلق بیان پر قائم۔ کہا سعودیت سے متعلق بیان میری ذاتی رائے تھی۔ ضروری نہیں ہے ہر بیان پارٹی پالیسی کے مطابق دیا جائے۔ انسان ہوں، ذاتی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے انارکی اور تباہی پر پھیلانے کے لیے اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہ آئے۔ سیاست کے لیے دوست ملکوں سے متعلق ایسا بیان افسوسناک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا شیر افضل مروت کے بیان پر رد عمل۔ کہا ایسے ملک سے متعلق بیان دیا جس کی مذہبی اور معاشی طور پر بہت اہمیت ہے۔ یہ ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کوئی سرمایہ کاری آئے، نہ کوئی ہماری مدد کرے۔ ایک بیان دیتا ہے تو دوسرا اس کی تردید کر دیتا ہے۔ یہ مل جل کر ایسے بیان دیتے ہیں۔ ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل متین کا GHQ کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں دو طرفہ فوجی رابطوں تعاون کا دائرہ قرار بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے پر بات چیت۔ آرمی چیف کی مسلح افواج کے درمیان فوجی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ ترک مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے۔ سعودی عرب پاکستان میں بارک گولڈ کارپوریشن کے معاہدے کے قریب پہنچ گیا۔ بلوم برگ کے مطابق سعودی کمپنی پاکستانی مائننگ سیکٹر میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اگلے چند ہفتوں میں ابتدائی معاہدے کی شرائط پر پہنچنے کا اعلان ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بلوم برگ کو انٹرویو میں کہا سعودی کمپنی پاکستانی مائننگ سیکٹر میں مزید سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ سرمایہ کاری کا اعلان جلد متوقع ہے۔ ریکوڈک پروجیکٹ میں بارک گولڈ کے 50% شیئرز ہیں۔ 25% شیئرز وفاقی حکومت اور 25% بلوچستان حکومت کے پاس ہیں۔
دورِ سعودی عرب سرمایہ کاری، تجارتی اور اسٹریٹجک شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بے حد مشکور ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی سرمایہ کاری سے منصوبوں کی تکمیل کی خود نگرانی کروں گا۔ بین الاقوامی سرمایہ کاری کے منصوبوں کے حوالے سے کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں، فرسودہ طریقہ کار اور سرخ فیتہ بالکل نہیں چلے گا۔ اڈیالہ جیل پر دہشت گردوں کے حملے کی اطلاعات ہیں۔ وزارت داخلہ نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی حفاظت کے لیے دائر درخواست مسترد کرنے کی استدعا۔ عدالت کا بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، وفاقی حکومت ایسے جان نہیں چھڑا سکتی۔ باہر سے حملے کا خطرہ ہے تو وفاق ہی یہ معاملہ دیکھے گی۔ باتیں ہوتی ہیں کہ چیف جسٹس بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہے ہیں، ہم نے قانون کے مطابق معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہمیں کیا مطلب بانی پی ٹی آئی ہو یا نواز شریف، کل کو آپ کہہ دیں گے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے یہاں منتقل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے 6 ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سنگین نوعیت کے واقعات بیان کیے۔ ججز کے خط کی روشنی میں شفاف تحقیقات کرائی جائیں، عدلیہ کو نیچا دکھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ معاملہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلق ہو تو عدالت جائزے کے لیے سفارشات بھجوائے۔ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ کسی صورت قبول نہیں۔ فیض حمید نے تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں سے مذاکرات کیے، جس کے بعد طے شدہ معاہدے کا متن لے کر آئے۔ معاہدے میں وزیر قانون کے استعفے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے فیض آباد دھرنا کمیشن کو دیے گئے بیان کے مطابق معاہدے پر فیض حمید کا نام بھی درج تھا۔ فیض حمید نے معاہدے کا متن وزیر اعظم سے شیئر کیا۔ وزیر اعظم نے معاہدے میں وزیر کے استعفے اور فوجی افسر کے نام کی مخالفت کی۔ بتایا گیا کہ معاہدہ ہو چکا، اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ فیض آباد دھرنوں جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی اداروں میں خامیوں کی نشاندہی اور اقدامات کی سفارشات۔ کہا چیف کمشنر اسلام آباد کو چیف سیکرٹری کے اختیارات دینے چاہیے۔ انٹیلیجنس اداروں کے طریقہ کار کو قانون سازی سے مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ سفارش کی گئی ہے کہ پاک کے دارالحکومت میں پولیس آرڈر 2002 پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سوشل میڈیا مانیٹرنگ کے لیے وفاق اور صوبوں کی سطح پر کوارڈینیشن یونٹ بنائے جائیں۔ نو منتخب امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان آج حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب منصورہ لاہور میں ہوگی۔ جماعت اسلامی کی مرکزی صوبائی قیادت اور ارکان شرکت کریں گے۔ ترجمان کے مطابق حافظ نعیم الرحمان 21 اپریل کو آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کل کے پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ، مصباح آلموسٹ مصباح 27 گھنٹے ہو گئے ہم لوگوں کو، اور لوگ دیکھیں کیسے لیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ دوبارہ شیڈیول کی تھی فلائٹ 9:30 مارننگ کی۔ طوفانی بارشوں کے بعد سے دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن تاحال متاثر۔ پاکستانی کرکٹرز مصباح الحق، کامران اکمل، عمر اکمل امریکہ جاتے ہوئے دبئی ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ کئی پاکستانی بھی 28 گھنٹے سے دبئی ایئرپورٹ پر موجود۔ غیر ملکی ایئر لائنز انتظامیہ نے کویت میں پھنسے 50 پاکستانیوں کی دہائی سن لی۔ مسافروں کو دبئی پہنچانے کے لیے بورڈنگ کارڈ جاری کر دیے۔ متبادل پرواز کے ذریعے دبئی روانہ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں طوفانی بارش، نظام زندگی درہم برہم۔ چاغی میں سیلابی ریلے کے باعث مکان کی چھت گر گئی، خاتون جاں بحق۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں سینکڑوں مویشی بھی ہلاک، گوادر پھر ڈوب گیا۔ گلی محلوں میں 2 سے 3 فیٹ پانی جمع۔ پسنی میں ماہی گیروں کو کروڑوں روپے کا نقصان، 100 سے زائد کشتیاں سمندر برد ہو گئیں۔ پاک فوج کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری، پسنی میں متاثرہ خاندان کو فوری امداد فراہم کی گئی۔ سیلاب میں پھنسے 3 مسافروں اور 1 گاڑی کو نکالا گیا۔
نوشکی، چمن اور مستونگ کے ندی نالوں میں بھی طغیانی، فصلیں اور باغات زیر آب، کراچی میں وقفے سے بوندا باندی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں ایک اور خاتون قتل، ملیر عمار سوسائٹی کے قریب ڈاکو کی فائرنگ سے خاتون کی جان گئی، ایک ڈاکو شہریوں کے تشدد سے مارا گیا، 2 ملزم فرار، تھانہ ملیر سٹی میں مقدمہ درج، پاک کالونی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان زخمی، سعود آباد میں دن دہاڑے 2 ڈاکو شہری سے موبائل فون اور پرس چھین کر فرار ہو گئے۔ درخشاں پولیس کے زیر حراست نوجوان کی ہلاکت، ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں انسانیت سوز تشدد سے موت کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق مقتول کے نازک اعضاء پر کرنٹ اور کمر کے نچلے حصوں پر بدترین تشدد کیا گیا۔ تھانے دار اور ہیڈ مورر گرفتار، واقعے میں براہ راست ملوث ایس پی نیئر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جام شوروں میں 8 سال کی بچی کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم نوید نے سونے کی بالیوں کے لیے بچی کو قتل کیا۔ بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ حج 2024 کے انتظامات مکمل، 9 مئی سے شروع ہونے والا فلائٹ آپریشن 9 جون تک بغیر کسی تعطل کے جاری رہے گا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، سکھر، سیالکوٹ، رحیم یار خان ایئرپورٹس پر حج آپریشن۔ اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ سروس شروع ہوگی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 69,500 عازمین حجاز مقدس جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا روٹی سستی کرنے کا مشن، راولپنڈی میں ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں جاری، درجنوں تندور سیل، سامان ضبط، مقدمات درج کر لیے گئے۔ نان بائیوں کی چھاپوں اور گرفتاریوں کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال، مختلف علاقوں میں تندور بند کر دیے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت برقرار، رفح میں بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 71 فلسطینی شہید۔ اسکول پر اسرائیلی فورسز نے بم برسائے، 2 بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید۔ چیف فلپ سلامتی کونسل میں اسرائیلی جارحیت کا پردہ چاک کر دیا، کہا غزہ ناقابل شناخت ہو گیا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی غزہ کے لیے $2.8 ارب کی فوری فنڈنگ کی اپیل۔ پاکستان کو آزادی اظہار کا درس دینے والے امریکہ میں بنیادی حقوق کی پامالی، کیلیفورنیا کی معروف یونیورسٹی میں 10 مئی کو ہونے والے جلسہ تقسیم اسناد میں الوداعی خطاب کو منسوخ کر دیا گیا۔ الوداعی خطاب طالبہ کے اسرائیل مخالف مظاہروں میں شرکت کرنے پر منسوخ کیا گیا۔ یونیورسٹی کے نگراں ڈاکٹر اینڈریو گزمین نے کہا، بات آزادی اظہار رائے کی نہیں بلکہ تقریب میں شریک ہونے والے 65,000 افراد کی سیفٹی کی ہے۔ طالبہ کا کہنا ہے یونیورسٹی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز ویمنز نے پاکستان کو پہلے ون ڈے میں 113 رنز سے ہرا دیا۔ قومی ویمنز ٹیم 270 رنز کے تعاقب میں 156 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا آج راولپنڈی میں ہوگا۔ دونوں ٹیمیں شام 7 بجے آمنے سامنے آئیں گی۔ وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان دائیں گھٹنے اور پنڈلی کی انجری کا شکار۔ پی سی بی کی میڈیکل ٹیم کا کہنا ہے اعظم خان کی نیوزی لینڈ کے خلاف میچوں میں شرکت کا فیصلہ میڈیکل رپورٹس کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان کی بولنگ زبردست ہے، ان سے ٹیسٹ میچ ہونے چاہیے۔ بھارتی کپتان روہت شرما نے پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں اگر میچ نیوٹرل وینیو پر ہوں اور کنڈیشن اچھی ہوں تو پاک بھارت سیریز کی حمایت کروں گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی تناؤ کی وجہ سے 2007 سے ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلی گئی۔ بھارت میچ فکسنگ کا گڑھ، یہ بات ایک بار پھر ثابت ہو گئی۔ آئی پی ایل میں سٹے باز اسٹیڈیم کے وی آئی پی باکسز تک پہنچ گئے۔ پولیس نے 4 سٹے بازوں کو میچ کے دوران گرفتار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2 بکیز کو راجستھان اور دہلی کے میچ میں جے پور سے گرفتار کیا۔
2 سٹے بازوں کو واکھینڈے اسٹیڈیم کے پریزیڈنٹ باکس سے پکڑا گیا. اینٹی کرپشن یونٹ نے 4 سٹے بازوں کو تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا. اس سسٹم پہ تقریباً میرا جو خرچہ ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہوا ہے، اور اس پہ جو ٹائم لگا ہے تقریباً 6 سے 7 مہینے اس پہ ٹائم لگا ہے. تجربے کرتا رہا ہوں اور سسٹم کو کامیاب بنانے کی. کمپیوٹر کی بورڈ سے گاڑی چلانے کا کامیاب تجربہ. ایبٹ آباد کے انٹر کے طالب علم احسان نے سب کو حیران کر دیا. اسٹیئرنگ پر ہاتھ نہ بریک پر پیر. احسان نے گلیات کی گلیوں میں کی بورڈ سے گاڑی چلائی. گاڑی کی پچھلی نشست پر کی بورڈ لے کر بیٹھا. اسٹیئرنگ، کلچ، گیئر، بریک سب کی بورڈ سے کنٹرول کیے.